کاتب وحی، امیر شام، امام سیاست، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔ آپ اموی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ عرب میں دو ہی بڑے خاندان تھے، ایک بنو امیہ، ایک بنو ہاشم، دونوں قریش کی شاخیں تھیں اور دونوں ہی عبد مناف کی اولاد تھی۔ اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت پر جا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے تشریف لائے اور حدیبیہ مقام پر آپ رک گئے، کفار نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ صلح نامہ لکھا گیا۔ صلح نامہ کے لکھے جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بما اپنے لشکر واپس جانے لگے تو میرے دل کے اندر یہ بات پیوست ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ عمرہ کرنے کی غرض سے تشریف لائے اگلے سال، تو میرے دل میں اسلام گھر کر چکا تھا، میں مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اپنے اسلام کا اظہار والدین کے خوف سے میں نے نہیں کیا۔ جب فتح مکہ ہوا اور میرے والدین نے بھی اسلام قبول کر لیا تو میں نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حلیم، بردبار، باوقار شخصیت، معاملہ فاہم تھے، طویل القامت تھے، حسین و جمیل تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں موجود صلاحیتیں جو تھیں ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کون جانتا تھا۔ لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود صلاحیتوں کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کتابت وحی اور خط و کتابت کی خدمت سپرد کر دی، اور مزید اس پر یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا ان کے لیے دعا فرمائی۔ جیسا کہ کوئی استاد ہو اور اس کا شاگرد اچھی صلاحیت رکھتا ہو تو استاد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے شاگرد کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہو، وہ اس کے لیے دعا گو ہوتا ہے۔ والدین کو پتہ ہو کہ ہمارا بچہ ہین فتین ہے، خداداد صلاحیتوں کا مالک ہے، تو والدین اپنے بچے کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے بچے کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرے۔ اور اسی طرح پیر و مرشد ہو اور اس کا مرید کئی صلاحیتوں کا مالک ہو، پھر اپنے مرید کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے مرید کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود صلاحیتوں کو دیکھ کر آپ کے لیے دعائیں فرمائیں۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو علم کتاب عطا فرمائیے، ان کو فن حساب سکھا دیجئے اور ان کو آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اسی روایت میں یہ اضافہ بھی نقل کیا جاتا ہے وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ، کہ اے اللہ ان کو ملکوں اقتدار نصیب فرمائیے۔
اور ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ سے لوگوں کی ہدایت کا کام لے لیجئے اور ان کو خود ہدایت یافتہ بنا دیجئے، ان سے ہدایت کا کام لے لیجئے۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے ام حبیبہ، تو اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، میں اپنے بھائی سے محبت کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام حبیبہ، صرف تو ہی ان سے محبت نہیں کرتی، اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی محبوب تھے۔ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گئی دعائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد میں ایک بہترین سپاہی تھے اور خلفائے ثلاثہ کے دور میں اپنی صلاحیتوں کی بنا پر ترقی کرتے گئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ترقیاں ملی وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت ملی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر بنایا تھا اور مسلسل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 یا 22 سال تک شام کے گورنر رہے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ گورنر رہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ و جدال ہوا۔ دونوں مجتہد صحابہ تھے، لیکن اجتہاد میں مصیب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ دوہرا اجر لے گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکہرا اجر لے گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے خلافت سے اور خلافت سپرد کر دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو آپ متفقہ طور پر مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین بن گئے، امیر المومنین بن گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں بھی تھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیشن گوئی کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور 2 مسلمان بڑے گروہوں کے درمیان یہ صلح کرائے گا، صلح کا ذریعہ بنے گا۔ یہ بھی پوری ہو گئی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ، اے اللہ ان کو ملکوں اقتدار نصیب فرما، یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ طور پر مسلمانوں کے امیر بن گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اسلام کے خلاف جو شورشیں تھیں آپ نے ان کو یکسر ختم کر دیا، اور اسلام کا دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پرسکون ہو گیا، ہر طرف راحت ہی راحت، سکون ہی سکون۔ شاید یہی وجہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں غیر اسلامی علاقوں تک
مسلمانوں کو جانے کا اتفاق ہوا، لشکر گئے اور غیر اسلامی علاقے بھی مفتوح ہوئے۔ اسلام کا جھنڈا دور دور تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لہرا دیا گیا۔ تقریباً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا بلند ہوا۔ آج لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف اتنا ہی تعارف کرتے کراتے ہیں کہ وہ معاویہ جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ و جدال کیا۔ بھول گئے مسلمان کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام سیاست، خال المسلمین اور اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دعائیں فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محبوب تھے، ردیف رسول تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری 22 رجب المرجب اس دار فانی سے کوچ کر گئے، رحلت فرما گئے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود رہتے تھے شروع اسلام میں، آپ کے مخالفین کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن جب اسلام دار ارقم سے نکل کر خانہ کعبہ کے اندر آ گیا، لوگ باہر نکل کر اسلام کی دعوت سر عام دینا شروع کر دی لوگوں نے، تو اس سے اسلام کے مخالفین میں بھی اضافہ ہوا اور اسلام کے ماننے والوں میں بھی اضافہ ہوا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 13 سال مکہ کے اندر گزار کر اس نتیجہ پر پہنچے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ کو چھوڑنا پڑا اور مدینہ رخصت ہو گئے، ہجرت فرما گئے۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو وہاں جا کر جب اسلام کا مرکز بنایا، اسلام کی دعوت پھیلائی گئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جیسے جیسے صحابہ بڑھتے گئے، آپ کو ماننے والے بڑھتے گئے، ایسے ہی آپ کے مخالفین بھی بڑھتے گئے۔ تو لہذا آئے روز اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش، آئے روز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش مخالفین کرتے تھے۔ تو ایسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا جھنڈا جب 64,65,000 مربع میل پر بلند کر دیا، تو جیسے جیسے اسلامی علاقے زیادہ ہوئے، اسلام اتنے بڑی دنیا کے خطے پر پھیل گیا، تو ایسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ تو لہذا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، تو آپ کی وفات پر آپ کے چاہنے والے، آپ کو مارنے والے غمگین تھے، تو وہاں پر آپ کے مخالفین اور آپ کے دشمن جو تھے وہ خوش تھے۔ ہمارے زمانہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن وہ اپنی دشمنی کا اظہار جس طرح اور کئی طریقوں سے کرتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے دن 22 رجب المرجب کنڈوں کی رسم اپناتے ہیں، کہ کنڈے بناتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس پر ایک مفروضہ واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے 22 رجب، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے کہ میرے نام سے کنڈے جو ہیں وہ بنا کر لوگوں میں تقسیم کرو، مجھے فاتحہ کہو۔ تو
تو اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو آسان کریں گے۔ اور اس پر ایک من گھڑت واقعہ لکڑ ہارے کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش نہیں ہے، بلکہ حضرت کی پیدائش 8 رمضان المبارک کو ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں دشمن معاویہ نے آپ کی وفات کے دن کو خوشی کا دن قرار دیتے ہوئے کنڈوں والی رسم جو ہے وہ ایجاد کی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے نہ اس بات کا حکم دیا اور نہ ہی ان کے پیدائش کا دن، اور نہ ہی یہ سوچا جا سکتا ہے، خیال کیا جا سکتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرمائیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن اگر کوئی شخص کنڈے بناتا ہے اور لوگوں میں تقسیم کرتا ہے تو مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، اس رسم بد جو ہے اس سے انکار کرنا چاہیے اور اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتباع رسول کا عالم یہ تھا کہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ تھا رومی عیسائیوں کے ساتھ جنگ بندی کا، تو اس کو تھوڑا وقت رہ گیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا کہ لشکر تیار کر کے ہم سرحد کے قریب پہنچ جاتے ہیں دشمن کی، اور جب معاہدہ ختم ہوگا، معاہدہ ختم ہوتے ہی ہم حملہ کر دیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر شام سے نکل پڑے، دمشق سے تھوڑی دور گئے تھے کہ محسوس ہوا کہ کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے، تو لشکر کو رکنے کا حکم دیا۔ جب گھڑ سوار قریب پہنچا تو حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے، معاویہ وفاء لا غدر، معاویہ وفاء لا غدر۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پاس بٹھایا، پانی شانی پلایا، اور پھر ان سے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے وفاء لا غدر، کہ کسی قوم سے اگر تمہارا معاہدہ ہو جنگ بندی کا تو جب تک وہ معاہدہ ختم نہ ہو جائے اور دشمن کو پتہ نہ چل جائے اس وقت تک دشمن پر حملہ نہیں کرنا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا سوال کیا، اَأَنْتَ سَمِعْتَ، کیا آپ نے خود یہ سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے؟ تو حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، بالکل میں نے خود سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا وفاء لا غدر۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر سے یہ فرمایا کہ فوراً یہاں سے واپس چلو دمشق کی طرف۔ وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے نہیں، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا پتہ چلتا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس ہو گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے قبل ایک وصیت فرمایا کہ میرے سامان کے اندر ایک پوٹلی پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کے لاؤ، فلاں جگہ پر ہے۔ وہ پوٹلی لائی گئی تو اس کو کھولا گیا تو اس میں بال تھے اور ناخن تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال کاٹے تھے عمرۃ القضاء کے موقع پر، اور ناخن بھی کاٹے تھے، وہ انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ وصیت فرمائی کہ جب میری موت ہو جائے، وفات ہو جائے، تو قبر میں میرے سینے پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک اور آپ کے ناخن مبارک رکھ دینا۔ تو اس طرح جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو آپ کے سینے پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک
اور آپ کے ناخن مبارک رکھ دیے گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ دار، ان کی بہن ام حبیبہ حضرت رملہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ، اور ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کو فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امن کا گھر فرما دیا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ تو لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے۔ تو جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برے الفاظ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ان کے مقدر کے اندر ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔